رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خوش آمدید ہمارا آپ کا پروگرام حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے عزیز دوستو، یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پسینے اور خون سے بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت بنانے میں ہمیں امت پنا سکھایا، جڑنا سکھایا۔ آپ کو پتہ ہے سن 9 ہجری تک، آپ کی ہجرت کے 9 سال کے بعد تک مدینے میں مسجد نبوی میں چراغ تک نہیں جلتا تھا رات کو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر چراغ جلایا رات کے وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی ایک بیٹی ہوتی تو تمیم داری کو دے دیتا۔ تو ایک صحابی جو آپ کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی تمیم داری کو دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی اس بات پر بہت خوش ہوئے۔ تو مسجد میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، چراغ نہیں تھا، اس وقت وسائل اتنے محدود تھے، لیکن ایک امت بن چکی تھی، جس امت میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، صدیق بھی تھے، فاروق بھی تھے، ذو النورین بھی تھے، اور اسد اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، ابو تراب۔ اسی امت کے اندر خالد بن ولید بھی تھے، اسی امت کے اندر ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، اسی امت میں تاجر الرحمن عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، اسی امت میں قرآن کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس بھی تھے، اسی امت کے اندر شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ سب موجود تھے، لیکن ایک ہو چکے تھے۔ اور میرے عزیز دوستو، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرا تو صحابہ کی ایک جماعت جو تھی، جو دائیں طرف کھڑی ہوئی تھی، بھوک کی وجہ سے نیچے گر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بھوک سے نیچے گر جانے کا اتنا غم نہیں ہے جتنا مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اس دن کیا ہوگا جب یہ دنیا تمہاری زندگیوں میں گھسے گی۔ کم و بیش الفاظ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ امت بڑی مشکلوں سے بنی ہے۔ پہلے ہم خود ٹوٹے، پہلے ہم خود ایک دوسرے سے کٹے، پھر اس کٹی کٹائی امت کو غیروں نے کاٹا مزید۔ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا اللہ کے پاس، اور اس کے لیے جہنم مقدر ہو جائے گی۔ جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو ملائکہ بتائیں گے اے اللہ، یہ جو تیرا بندہ ہے، ایک دفعہ اس کے ایک جملے سے امت کے 2 ٹوٹے ہوئے گروہ ایک ہو گئے۔ اس بات پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوں گے کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ چھوڑ کے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اسی طرح سے اس کے برعکس ایک آدمی ایسا بھی لایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ملائکہ اللہ کو بتائیں گے اے اللہ، اس کے ایک ایسے بول سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں جو لوگ تھے ان کے دل پھٹ گئے تھے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے، اس بنیاد پر اس کو جنت سے ہٹا کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ انصار میں سے کسی نے یہ آواز لگا دی تھی، یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت۔ کسی بات پر کسی چپکلش ہو گئی مہاجرین کے ساتھ، تو اللہ کے نبی اس بات کو سن کر باہر آ گئے اور آپ نے فرمایا میں ابھی تم لوگوں میں موجود ہوں اور تم لوگ عصبیت کا نعرہ لگا رہے ہو۔ اقبال نے کیا کہا ہے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ تو میرے عزیز دوستو، ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، تو پھر آپس میں جوڑ کیسے پیدا ہو؟ یہ ہے نا لاکھ روپے کا سوال کہ ٹھیک ہے جی جنید صاحب، ہم بھی جانتے ہیں یہ مسئلے مسائل ہیں، ہوتے ہیں ہمارے درمیان، آپس میں جوڑ کیسے پیدا ہو؟ تو بجائے اس کے کہ میں لمبی تمہید باندھوں، میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آپ کو میں ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں
جس واقعے کے بعد میری آپ لوگوں سے، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ ضرور سوچئے گا میری اس بات کو سننے کے بعد کہ ہم کس کے پیچھے جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ان کے پیچھے کہ جن کے بول سے آج 2 نہیں 10 نہیں ہزاروں کی جانیں جا رہی ہیں۔ تو وہ واقعہ ہے حدیبیہ کا واقعہ۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا کہ آپ مکے میں عمرہ فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کے مدنی دور کا واقعہ ہے اور غالباً کوئی 10 ہجری کے قریب کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ بھائی، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ بھئی ہم عمرہ کریں گے، تو سب کے سب احرام میں آ جاؤ اور قربانی کے جانور ساتھ لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کو لے کر مدینے سے مکے کی طرف آپ نے عمرے کے لیے قصد فرمایا۔ جب آپ مکے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ مکے کے قریش آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش رفت کو روکنے کے لیے خالد بن ولید، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ بھیجا ہے اور تاکہ آپ کی پیش رفت کو روکا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عقل مندی سے، جس کو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹل ٹیکٹکس یوز کرتے ہوئے، آپ جنگی مہارت استعمال کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کو کاٹا اور کاٹ کر ایسے نکل گئے کہ خالد بن ولید کو پتہ نہیں چلا، اور بالکل مکے کے قریب اس وقت کا جو ایک چھوٹا سا جو شہر تھا جس کا نام حدیبیہ تھا، وہاں آ کر آپ نے پڑاؤ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر قریش کو یہ بتاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم ہتھیار لے کر نہیں آئے، ہم تو یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب قریش وہاں جب حضرت عثمان وہاں پہنچے، حضرت عثمان کو بھیجنے کی پہلے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ جائیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو وہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، مجھے تو کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں ہے، آپ عثمان سے فرمائیے کہ زیادہ تر ان کے قبیلے کے لوگ ہیں وہاں پر اور وہ ان کی بات سن بھی لیں گے، مان بھی لیں گے۔ اس پر حضرت عثمان گئے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب نے عرض کی کہ آپ خود کر لیجئے عمرہ، لیکن آپ کے نبی کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو میں بھی عمرہ نہیں کروں گا، اور آپ بھی رک گئے۔ اس بات پر قریش نے غصے میں آ کر حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام میں خبر یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ خبر پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے جمع ہو کر صحابہ سے بیعت لی، جو کہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، یعنی اللہ کی رضا اس میں شامل ہے۔ آئیے ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ تو میں آپ کو صلح حدیبیہ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے کیسے اس واقعے کے ذریعے اللہ کی مدد و نصرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہوئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو آپ نے وہاں پر ایک بیعت لی، جس کو کہ قرآن اس طرح سے واضح کر رہا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العزت نے ان تمام صحابہ کرام سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا یقیناً ان لوگوں سے اے میرے نبی جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ساتھ بیعت کی۔ اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم،
کہ اے میرے نبی جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیعت لے رہے تھے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ آپ لوگوں کے ہاتھ کے اوپر تھا، یعنی اللہ کی پوری رضا تھی اس بیعت میں، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس بات پر لی گئی کہ اب ہم اپنی جان دے دیں گے جب تک حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ پتا چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب قریش کو یہ پتا چلا کہ وہاں تو بھئی بیعت ہو رہی ہے، موت کی بیعت ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آنے والے ہیں، تو حضرت عثمان کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عثمان واپس آئے تو اب قریش نے اپنے لوگ بھیجنا شروع کیے، وہ جو کہتے ہیں نا انوائس بھیجنے شروع کیے، ایلچی بھیجنے شروع کیے کہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر تو معاملہ کرو۔ تو ایک دو آئے، ان کے ساتھ بات نہیں بنی، جب بات نہیں بنی تو سب سے آخر میں سہیل بن عمر آئے۔ یہ اب یہاں سے بات ذرا غور سے سنیے گا۔ جب سہیل بن عمر آئے، انہوں نے آ کر اب یہ شرطیں رکھنا شروع کی۔ وہ شرطیں کیا رکھی؟ پہلی شرط یہ رکھی، تمہارا آدمی اگر کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے گا تم نے اس کو واپس کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی وہ اس بات کو ابھی رکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں سہیل بن عمر کے بیٹے حضرت ابو جندل بیڑیوں میں بند وہاں پہنچ گئے اور مسلمانوں سے اس بات کی التجا کرنے لگے کہ مجھے ان ظالموں کے پاس مت بھیجو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس پر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدہ بھی نہیں ہوا، اس کو ہم رکھ لیتے ہیں اپنے پاس۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ یہ اس معاہدے میں شامل ہے بات، ابو جندل کو تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اس پر مسلمانوں کو شدید تکلیف ہوئی، وہ بیچارے روتے رہے، لیکن حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ بہترین معاملہ فرمائیں گے۔ اب دیکھو اپنے اوپر کتنا بوجھ لیا جا رہا ہے۔ دو باتیں تو یہ ہو گئی، تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا واپس نہیں کریں گے، ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے گا تم نے واپس کرنا ہے۔ تیسری بات کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی، اس پر بھی مان گئے۔ چوتھی بات اس سے بھی زیادہ سخت تھی، اس سال تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آؤ گے 3 دن انٹری 3 دن میں باہر، بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی مان گئے۔ تو اب سہیل بن عمر نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ لکھنے والے تھے، آپ نے اس پر لکھا محمد رسول اللہ۔ سہیل بن عمر نے آگے سے کہا کہ اگر میں ان کو اللہ کا رسول مانتا تو میری ان کی جنگی کوئی نہیں تھی، میں سہیل بن عمر ہوں، یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، علی محمد رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں مٹا سکتا۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ وہ اس کو دیکھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کو مٹا دیا۔ تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو صحابہ کرام اتنا شدید پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ ہم یہ شرطیں کیوں مان رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی یہ شرطیں ماننے کی، یہ تو ایسے جیسے ہماری ناک کٹ جائے، ہاں ہم کیوں مانیں ان کی یہ شرط۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بات کو پی گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ تک فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نہ کہی ہوتی، اگر آپ ہمارے امیر نہ ہوتے کوئی اور امیر ہوتا تو میں امیر تک کی خلاف ورزی کر دیتا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل اللہ کا نبی ہوں۔ تو فرمایا پھر آپ نے یہ شرطیں کیوں مانی؟ آپ نے فرمایا کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے۔ ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ کہا بالکل اللہ کے نبی ہیں۔ کہا پھر انہوں نے یہ باتیں کیوں مانی؟ کہا کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، بیانی ہی وہی جواب دیا۔ اب بھی جواب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ شدید جذبات میں، غصے میں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی یہ شرطیں ماننے کی۔ ہاں جیسے آج کبھی کبھار 2 گروہوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ہر گروہ اپنی ساکھ اوپر رکھنے کے لیے
اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی شرطیں دیتا ہے. بات کو اپنے آپ کو نیچا رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. حالانکہ جو اپنے آپ کو نیچا رکھے گا، دیکھو ابھی آگے کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلو اپنے سر منڈاؤ اور جانور ذبح کرو. ایک بھی آگے نہیں بڑھا. تو آپ نے حضرت ام سلمہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، ام المومنین تھی، ان سے پوچھا کہ یہ صحابہ میرے کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، آپ جائیں خود جا کر اپنا حلق کریں، کسی صحابی سے حلق کروائیں اور اپنے جانور کو ذبح کریں، دیکھیں یہ سب شروع ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنا حلق کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا. جب آپ نے یہ فرمایا تمام صحابہ نے ایسا کرنا شروع کر دیا. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو اب واپس چلتے ہیں. ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ سب واپس چلنا شروع ہوئے کہ یار ہماری تو بڑی ہتک ہوئی، ہمیں یہ شرطیں نہیں ماننی چاہیے تھیں، اللہ کے نبی نے کیوں یہ شرطیں مان لی. آپ جیسے ہی واپس چلے ایک دم اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. میرے نبی واہ واہ سبحان اللہ، آپ کو تو فتح مبین دے دی ہم نے، کمال ہو گیا. آپ نے ویسے ہی کر لیا جیسا میں چاہتا تھا کہ جھگڑا نہ ہو اس وقت یہاں پر. پھر اللہ نے آگے سورہ فتح میں اس کی وجوہات بتائیں کہ ہماری حکمت یہ تھی کہ اس وقت جھگڑا نہ ہو، اس وقت لڑائی نہ ہو، کیونکہ مکے کے اندر بہت سارے مسلمان موجود ہیں، وہ اندر ہی اندر وہاں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جس کے ذریعے آہستہ 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 مکے کے مشرکین مسلمان ہو رہے ہیں. پھر وہاں پر تم لوگوں کے رشتہ دار بھی رہتے ہیں جس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے جا کر ان کو تکلیف پہنچانی تھی. پھر تم لوگوں کے وہاں گھر موجود ہیں، انہوں نے وہاں کا مال وال بھی تم لوگوں کا سب چھین لینا تھا. پھر وہاں سے ہجرت ہو رہی ہے، ابھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینے آ جاتا ہے، یہ ان مہاجرین کو بھی روک لیں گے. بہت ساری چیزیں ہم نہیں چاہتے تھے کہ جھگڑا ہو. اے میرے نبی جیسا ہم چاہتے تھے آپ نے ویسا ہی کیا، سبحان اللہ. اور ہم اتنے خوش ہوئے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ہم نے آپ اسی خوشی میں آپ کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دیں جو آپ پر الزام لگے تھے. اس آیت سے ایک مراد علماء یہ بھی لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو لوگ ساحر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، اور اللہ کے نبی کو لوگ جو تھے وہ شاعر کہتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا، کچھ کذاب کہتے تھے، کیا کہتے تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو یہ انعام بھی دیا کہ ہم اتنے خوش ہوئے کہ آج کے بعد سے آپ پر کوئی الزام بھی نہیں لگے گا. فتح صلح حدیبیہ کے بعد سے آپ پر کوئی اس قسم کی کسی نے تہمت بھی نہیں لگائی، اس قسم کا کوئی آپ کو کوئی ناگوار جملے بھی آپ کو نہیں بولے جس سے آپ کو تکلیف ہو. اور کیا تعریف کی، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. آپ بالکل صحیح راستے پہ ہیں. آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک فیصلہ تھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. دل رسول اللہ خوش آمدید، ویلکم بیک. یہ بریک کے دوران ہمارے ساتھ ایک کالر بھی آ گئے ہیں، ایک کال بھی لے لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اپنے اس پورے واقعے کو ختم کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی اشفاق بات کر رہا ہوں کراچی سے. اشفاق بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا فضل و کرم. جنید بھائی میرا ایک سوال ہے. پلیز. سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم ایک اللہ اور ایک رسول کو مانتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ دستوں گرباں کیوں ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو اس طریقے سے مار رہے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. کیونکہ ہم ایک اللہ اور ایک رسول کو تو مانتے ہیں لیکن ایک اللہ اور ایک رسول کی نہیں مانتے. سمجھے بات میری؟ یہ جو میں ابھی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے کاشف بھائی، یہ جو میں ابھی واقعہ سنا رہا ہوں نا، جی اشفاق بھائی یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں نا میں ابھی، یہ واقعہ آپ نے جو سوال کیا، یہ واقعہ بعینی ہی بتانے کے لیے ہے کہ بھائی جب دو گروہ آپس میں جھگڑا ہو تو اس میں سے کسی ایک کو بات مان لینی چاہیے. دیکھو بات یہ ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے جب تک میں خود کوئی کوشش نہیں کروں گا، جب تک میں خود نہیں کروں گا میرے کرنے سے ہوگا. حالانکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے کرنے سے ہوگا. اور اللہ رب العزت ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کو دینا سیکھ لے. بس سیدھی سی بات ہے. جو اپنا حق چھوڑ کے جو دینا سیکھ لے اس کے ساتھ اللہ ہو جائیں گے. جو لوگ جب پاکستان بنا ہے تو وہاں کے رہنے والوں نے اپنا حق چھوڑا، اپنے گھر چھوڑے،
اپنی 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 ملوک چھوڑی، اپنے مال چھوڑے، سب کو چھوڑ کے ادھر آئے، اللہ نے پاکستان بنا دیا نہیں بنا دیا؟ یہاں کے لوگوں نے قربانیاں دی، پاکستان بن گیا نہیں بن گیا؟ ہر آدمی اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہو گیا. لیکن اب کیا ہے، اب ہر ایک کو حق چاہیے، اور حق انسان دے نہیں سکتا، حق تو دینے والی ذات اللہ کی ہے. جب لوگ لینے والے بن جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پھاڑ کھانا شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنا لیتے ہیں، میرا یہ، میرا وہ، میں یہ، میں وہ. تو اللہ کے نظام کو سمجھنا ضروری ہے. یہاں جو اپنا حق چھوڑنا سیکھ جائے گا، دیکھو یہ باتیں میں نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. صحابہ گئے، یا رسول اللہ آپ کی مغفرت ہو گئی، اگلے پچھلے معاف ہو گئے، ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اب دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. کیا زبردست بات کی اللہ نے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی اپنے صحابہ کو بھی بشارت دے دیجئے کہ یہ سب کے سب بھی جنت میں داخل کر دیے گئے، اور جو صبر کر گئے اور جو پی گئے اس کا ایکسٹرا انعام میں نے یہ بھی دیا ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے. اور ان سے بتائیے ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کے ہاں کامیابی یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے وقتوں میں جب فتح مکہ ہو گئی نا، تو صحابہ فرماتے تھے تم لوگ یہ سمجھتے ہو، تم لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہو، فتح مکہ ہمارے لیے فتح نہیں ہے، ہمارے لیے تو فتح وہ ہے جس کو اللہ نے فتح کہا. اور حدیبیہ کو وہ فتح سمجھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس میں باوجود اس کے کہ نفس پر چوٹ پڑی، لیکن وہ کیا جو اللہ چاہتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے میرے دوستو، آگے سنو، 1 سے 1.5 سال کے بعد قریش نے معاہدہ توڑ دیا. ٹھیک ہے، حدیبیہ کے وقت کتنے صحابہ تھے؟ میں نے آپ سے کیا عرض کی تھی؟ 1400 صحابہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکے جب آپ روانہ ہوئے فتح مکہ کے وقت، اس وقت 10,000 صحابہ تھے. جب اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسی فضا بنائی کہ صحابہ کرام جہاں لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے نکلتے تھے، اب ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، جھگڑنے والا نہیں تھا. تبلیغ کے کام کے لیے سارا کا سارا جو علاقہ تھا، سارا کا سارا جو حجاز تھا، وہ اب صحابہ کے لیے کھلا ہوا تھا. اسی دوران کے اندر ہرقل تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا، قیصر کے پاس بھی گیا، کسرا کے پاس بھی گیا. اسی دوران میں صحابہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ کے دین کو لے کر گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جو اپنے حق کو چھوڑ دے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے، آخرت میں بھی چمکائیں گے. یہ کر کے دیکھو، ہاں یہ کر کے دیکھو، یہ کر کے دیکھو میرے دوستوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ فرما رہے ہیں برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے. تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو پی جا، میں تیرے اسی دشمن کو کل تیرا بہترین دوست بناؤں گا. وما يلقاها الا الذين صبروا، لیکن یہ ہر ایک نہیں کر سکتا، یہ جس کا جگر ہو، جو کہ بہادر ہو، یہ وہی کر سکتا ہے. وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، بلکہ یہ تو وہی کرے گا جس پر ہمارا خاص فضل ہوگا. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل رسول اللہ